آٹومن امپائر سیریز کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے عثمانی سلطان سلیم اول کی زندگی کے آخری چند سالوں کا احاطہ کیا تھا، جہاں پر انہوں نے مصر کی مملوک سلطنت کو شکست دیتے ہوئے عثمانی سلطنت کی سرحدیں حجاز مقدس تک وسیع کر دی تھیں۔ اور اب عثمانی نہ صرف حجاز مقدس کے خادم تھے بلکہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار خلافت عربوں سے ترکوں میں منتقل ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان سلیمان کی زندگی کے ابتدائی سالوں کی تاریخ جانیں گے اور ان کے ہاتھوں ہنگری کے مضبوط قلعے بلغراد اور روڈس جزیرے کے سینٹ جان کے سرماؤں کی شکست کی تاریخ کا احاطہ کریں گے۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم نے جنگ ردانیہ میں آخری مملوک سلطان تومان بے کو شکست دیتے ہوئے مملوک سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اس فتح کے بعد آخری عباسی خلیفہ متوکل سوم نے خلافت کی نشانیاں یعنی کہ تلوار، چادر اور علم مبارک عثمانی سلطان سلیم اول کو سونپتے ہوئے خلافت کی تمام ذمہ داریاں سلطان سلیم کے حوالے کر دی تھیں۔ یوں عباسی خلافت کے 508 سال کے طویل عرصے کے بعد اسلامی تاریخ میں پہلی بار خلافت عربوں سے ترکوں میں منتقل ہوئی، اور یوں اگلے 400 برس تک عثمانی ترک خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ مصر کی فتح کے بعد سلطان سلیم واپس دارالحکومت قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس دوران صفوی سلطان اسماعیل نے اپنے اتحادی کے ختم ہو جانے کے بعد صلح ہی میں عافیت جانی، اور اس نے سلطان سلیم کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی تصدیق عثمانی مورخ تو کرتے ہیں، جبکہ ایرانی تاریخ دانوں نے کہیں بھی اس امن معاہدے کا ذکر نہیں کیا۔ سلطان سلیم نے فوج کا ایک حصہ اپنی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اناطولیہ ہی میں چھوڑا، جبکہ وہ باقی لشکر کے ساتھ واپس قسطنطنیہ چلے گئے۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے چند ہی سال بعد 1521 عیسوی میں سلطان سلیم اول کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلیمان، جو کہ آج تاریخ میں سلیمان اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، تخت نشین ہوا۔ سلطان سلیمان کا عہد حکومت نہ صرف تاریخ عثمانیہ بلکہ تاریخ عالم کا بھی ایک نہایت اہم دور تھا۔ مغربی یورپ کی سلطنتیں قرون وسطیٰ کے خلیفشار سے نکل کر عہد جدید کی مارکہ آرائیوں کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ اور ان کے درمیان تقریباً 40 سال سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یورپ میں سلطان سلیمان کے دادا بایزید ثانی کی چند چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی تھیں، جبکہ ان کے والد یعنی کہ سلطان سلیم کی توجہ زیادہ تر اسلامی سلطنتوں کی جانب مبذول رہی۔ اس مدت میں یورپ کی سلطنتوں نے بہت نمایاں طور پر ترقی حاصل کر لی تھی۔ باقاعدہ تنخواہ دار پیدل فوجیں بڑی تعداد میں اہل یورپ نے رکھ لی تھیں۔ آتشی اسلحوں کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا تھا۔ عیسائی ریاستوں میں اپنی قوت کی ترقی کا احساس اور مسلمانوں سے تازہ مقابلے کا حوصلہ شدت سے پیدا تھا۔ یورپ مذہبی جوش سے لبریز اور باہمی عداوتوں کے باوجود تمام مسیحی سلطنتیں سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آمادہ تھیں۔ تاہم عثمانی نہ صرف ان بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رہے بلکہ 16ویں صدی کی پوری مدت میں ان کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہی ہوتا گیا، اور عیسائی سلطنتوں کے بے شمار صوبے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم الشان کامیابی کا سبب ان کی زبردست فوجی قوت اور اپنی قومی عظمت کا احساس تھی، لیکن اس کامیابی کا اصل سبب یہ تھا کہ سلطنت ایک ایسے حکمران کے ہاتھ میں تھی جو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا اور اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ سلطان سلیمان جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی۔ بایزید ثانی کے زمانے حکومت میں جبکہ اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، وہ مختلف صوبوں کے حاکم رہ چکے تھے۔ پھر جب سلطان سلیم نے ایران پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان کو نائب سلطنت کی حیثیت سے انہیں قسطنطنیہ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد مملوکوں کے ساتھ جنگ کے دوران وہ ادرنے کے حاکم تھے، اور پھر سلطان سلیم کے عہد حکومت کے آخری 2 سالوں میں ولایت صادر خان کا انتظام انہی کے سپرد تھا۔ چنانچہ جب سلطان سلیم کی وفات کے بعد وہ تخت نشین ہوئے تو ایک کامیاب، مدبر اور لائق فرمانروا کی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ ذاتی عظمت میں وہ اپنے تمام پیش روؤں سے آگے تھے، اور فتوحات اور وسعت سلطنت کے لحاظ سے وہ ان سب پر فوقیت لے گئے تھے۔ ان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی انتہائی عروج تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے رحم و کرم کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔
انصاف سلطان سلیمان کا مخصوص شیوا تھا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال انہوں نے انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثالیں پیش کیں جس سے ان کے آئندہ طرز عمل سے متعلق نہایت خوش آئند توقعات قائم کی جانے لگیں۔ سلطان سلیم نے 600 مصریوں کو جبراً مصر سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا تھا۔ سلطان سلیمان نے ان سب کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان سلیم نے بعض تاجروں کا سامان تجارت ایران سے تجارت کرنے کی پاداش میں ضبط کر لیا تھا۔ سلطان سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد نقد روپیہ دے کر ان کے نقصان کی تلافی کر دی۔ سلطان کے حکم سے سلطنت کے بعض اعلیٰ حکام ظلم کے جرم میں گرفتار کیے گئے تھے اور ان سب کو سخت سزائیں دی گئیں۔ ان واقعات کی خبریں جب عوام تک پہنچی تو انہیں اپنے جان و مال کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا۔ سلطان سلیمان نے تخت نشین ہوتے ساتھ ہی اپنے تمام صوبیداروں کے پاس احکامات بھیجے کہ عوام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے اور امیر و غریب، مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ برابر انصاف کیا جائے۔ سلطان سلیم کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کے درمیان آویزش پیدا ہو چکی تھی اور سرحدی علاقے میں برابر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اس خلش کو ختم کرنے کے لیے سلطان سلیمان نے بلغراد کے قلعے کو فتح کرنا ضروری سمجھا اور یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بھی یہ قلعہ بہت ضروری تھا۔ چنانچہ سلطان سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا۔ لوئی نے اس مطالبے کے جواب میں عثمانی سفیر سمیت تمام وفد کو قتل کرا دیا۔ جب سلطان سلیمان کو یہ خبر ملی تو سلطان اس پر سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے ہنگری سے اس گستاخی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جلد رومیلیا کا بیلر بے احمد پاشا اپنی رومیلین فوج کے ساتھ وہ یورپ کے لیے روانہ ہوئے۔ 50 بحری جنگی جہازوں کا لشکر عثمانی امیر البحر دانشمنٹ رئیس کی کمان میں دریائے ڈینیوب کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان سلیمان نے روانہ ہونے سے پہلے اپنے والد سلطان سلیم اور اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر حاضری دی۔ اس کے بعد سلطان سلیمان خود بلغراد کی طرف روانہ ہوئے اور یوں اس شہر کے گرد جس نے سلطان محمد فاتح جیسے عظیم سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، عثمانی فوج نے اس شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد بالآخر 25 رمضان المبارک 927 ہجری بمطابق 29 اگست 1521 عیسوی کو بلغراد کا مشہور قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد قلعے کے فوجی دستے کا قتل عام ہوا اور نہ ہی شہر کے باشندے قتل کیے گئے۔ سلطان سلیمان نے وہاں کے سب سے بڑے گرجے میں نماز ادا کی اور یوں اس عظیم الشان معبد کو خدائے واحد کی پرستش کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے بلغراد میں ایک ترک دستہ متعین کیا اور وہ واپس قسطنطنیہ چلے گئے۔ بلغراد کے علاوہ سرحد کے دوسرے قلعوں پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا اور ہنگری میں داخل ہونے کے تمام دروازے اب ان کے لیے کھل چکے تھے۔ سلطان سلیمان اب ہنگری کے دارالسلطنت بوڈا کی طرف بڑھ سکتے تھے، لیکن روڈس کی فتح سلطان کے نزدیک ضروری تھی اور بلغراد کے بعد سلطان نے اسی جانب توجہ دی۔ روڈس کی فتح کیوں ضروری تھی؟ یہاں پر رہنے والے عیسائی کیوں عثمانی سلطنت کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے اور آخر ان عیسائی ہاسپٹلز کی تاریخ کیا تھی؟ آئیے اس پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ روڈس جزیرے میں موجود سینٹ جان کے سورما، جنہیں نائٹس ہاسپٹلرز یا پھر آرڈر آف سینٹ جان بھی کہا جاتا ہے، دراصل یہ ایک مشہور عسکری اور مذہبی تنظیم تھی جو صلیبی جنگوں کے دوران قائم ہوئی تھی۔ ان کا بنیادی مقصد عیسائی زائرین کی حفاظت اور بیماروں کی دیکھ بھال تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک طاقتور عسکری قوت بن گئی۔ 1291 عیسوی میں اکا یعنی کہ ایکر کی شکست کے بعد نائٹ ہاسپٹلرز نے پہلے قبرص میں پناہ لی اور پھر 1309 عیسوی میں روڈس کے جزیرے پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور یہ جزیرہ مشرقی بحیرہ روم میں ان کی طاقت کا مرکز بن گیا۔ رفتہ رفتہ یہ نائٹ ہاسپٹلرز یعنی کہ سینٹ جان کے سورما عثمانیوں کے لیے کئی وجوہات کی بنا پر خطرہ بن گئے۔ دراصل روڈس جزیرہ مشرقی بحیرہ روم میں ایک اہم اسٹریٹجک مقام پر واقع تھا۔ نائٹس ہاسپٹلرز یہاں سے بحری راستوں کو کنٹرول کرتے اور عیسائی بحری قوتوں کے لیے مضبوط گڑھ تھے۔ یہ عثمانی بحری جہازوں اور ساحلی علاقوں پر حملے کرتے تھے اور اکثر تجارتی بیڑوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان سلیمان نے اس جزیرے کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
चुनाचे 300 जंगी जहाज़ों का उस्मानी बेड़ा मुस्तफ़ा पाशा की कमान में कुस्तुनतुनिया से रूडस की जानिब रवाना हुआ। साथ ही सुल्तान सुलेमान खुद 1 लाख फौज के साथ वो अनातोलिया के मगरबी साहिल की तरफ बढ़े। 28 जुलाई 1522 ईस्वी को सुल्तान रूडस के साहिल पर उतरे और 1 अगस्त 1522 ईस्वी को मुहासरा शुरू हुआ। रूडस जजीरे में मौजूद ईसाइयों का ये किला एक इंतहाई मजबूत और दिफाई नुक्ते नज़र से नाकाबिले तस्खीर नजर आता था। यहाँ पर फ्रांसीसी, अंग्रेजी और जर्मन के फौजी दस्ते मौजूद थे। मुहासरे से पहले ईसाइयों के नाइट टेम्पलर के ग्रैंड मास्टर ने यूरोप में अपने सफ़ीर मदद के लिए रवाना किए, लेकिन यूरोप से तो इसे कोई फौजी मदद ना मिल सकी। अलबत्ता कब्रस यानी कि साइप्रस से वनीशियंस का एक दस्ता इसकी मदद के लिए ज़रूर पहुंचा। सुल्तान सुलेमान ने जजीरे रूडस के तमाम रास्तों की अपने जहाज़ों के जरिए नाकाबंदी कर दी थी ताकि मुहासरे के दौरान यहाँ किसी भी तरह कोई भी फौजी कुमक या फिर रसद ना पहुँच सके। इस मुहासरे में सुल्तान सुलेमान के पास तकरीबन 1 लाख की फौज मौजूद थी, जिसमें इंजीनियर्स, पैदल फौज और सुल्तान की एलीट यनीचरी यानी कि जानिसारी और मजदूर मौजूद थे, जबकि इसके बरक्स नाइट्स टेम्पलर्स के पास सिर्फ 6703 सिपाही मौजूद थे। ईसाइयों ने उस्मानियों के पहुंचने से पहले ही जजीरे में मौजूद तमाम खेतों में उगी हुई गंदम काट ली थी ताकि तुर्कों को खुराक की किल्लत का सामना करना पड़े। जल्द सुल्तान सुलेमान के हुक्म पर उस्मानी तोपों ने शहर पर आग बरसाना शुरू कर दी, जबकि उस्मानी मजदूरों ने सुरंगें खोदकर किले की दीवार को बारूद से उड़ाने का काम शुरू कर दिया। उस्मानी मजदूरों की सरतोड़ कोशिश के बाद बिलाखिर 4 सितंबर को 2 सुरंगें किले की दीवार के नीचे जा पहुंची और इन्हें धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके बाद उस्मानी जानिसारी शहर में दाखिल होने के लिए रवाना हुए। इन्होंने शहर में दाखिल होते ही उस्मानी झंडों को वहां नस्ब किया। शुरू में तो उस्मानियों को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन इंग्लिश नाइट्स और खुद ग्रैंड मास्टर का हमला इस कदर शदीद था कि जानिसारियों के हरवल दस्तों के सैकड़ों सिपाही मारे गए और बाकियों को पीछे हटना पड़ा। 19 तारीख को उस्मानी जासूसों ने सुल्तान को ये इत्तला दी कि शहर के बाएं जानिब मौजूद हस्पानवी नाइट्स की तादाद कम है, यहाँ से हमला ज़्यादा बेहतर और मुनासिब होगा, जिस पर उस्मानी जानिसारी हमले के लिए आगे बढ़े। इन हमलों की क़यादत ग्रैंड उस्मानी वज़ीर मुस्तफ़ा पाशा ने की, जबकि हमले से पहले उस्मानी तोपों ने खूब गोले बरसाए। जल्द उस्मानी जानिसारी दीवार पर चढ़ गए। यहाँ नाइट्स और उस्मानियों के दरमियान खून रेज जंग हुई, लेकिन ईसाइयों की मज़ाहमत के सामने बिलाखिर उस्मानियों की हार हुई और इन्हें एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। इस नाकामी पर सुल्तान सुलेमान सख्त गुस्से में आ गए। इन्होंने अपने वज़ीर मुस्तफ़ा पाशा को फांसी देने का हुक्म दे दिया, लेकिन बाज़ आला ओहदेदारों की इल्तिजा पर सुल्तान ने मुस्तफ़ा की जान बख्शी करते हुए इसे मिस्र रवाना करने का हुक्म दिया। अक्टूबर के महीने में सुल्तान के हुक्म पर उस्मानियों ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ शहर के मरकज़ पर धावा बोला, लेकिन तवील मार्के के बाद बिलाखिर उस्मानियों को इस बार भी पसपाई पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन आखिर कब तक ईसाई उस्मानियों के ख़िलाफ़ इस मुज़ाहमत को जारी रख सकते थे, जबकि इन्हें मालूम था कि इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। सो इसलिए इन्होंने 11 दिसंबर को सुल्तान सुलेमान से अमन मुज़ाकरात की पेशकश की। ये मुज़ाकरात 2 तरफ़ा शुरू हुए और बिलाखिर 5 माह के मुहासरे के बाद 6 सफ़र 929 हिजरी मुताबिक 25 दिसंबर 1522 ईस्वी को मैसूरीन ने उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए। रूडस के नाइट्स ने निहायत शुजात के साथ मुदाफ़त की थी। सुल्तान सुलेमान ने इनको जो मराद दी, इनसे मालूम होता है कि वो इनकी शुजात का किस कदर कदरदान था। इसने मुबारज़िनी को इजाज़त दे दी कि 12 रोज़ के अंदर अपने तमाम असलहों और सामानों को लेकर अपने ही जहाज़ों पर रूडस से चले जाएं और अगर ज़रूरत पड़े तो उस्मानी जहाज़ों को भी काम में ला सकते हैं। रूडस के बाशिंदों को सुल्तान की अवाम बनने के बाद पूरी मजहबी आज़ादी दी गई। सुल्तान ने सराहत के साथ वादा किया कि इनके कलीसाओं से कोई छेड़छाड़ न की जाएगी, इनके बच्चे वालिदैन से नहीं छीने जाएंगे और 5 साल तक इनसे किसी किस्म का टैक्स या फिर महसूल का मुतालबा ना होगा। सुल्तान सुलेमान ने अपनी फौजें किले से चंद मील के फासले पर हटा लीं ताकि मुबारज़ीन रूडस अमन और सुकून के साथ किले से निकल सकें। लेकिन
ینیچری یعنی کہ جانصاری باوجود سخت روک تھام کے بے قابو ہو گئے اور شہر میں داخل ہو کر تھوڑی دیر تک لوٹ مار کرتے رہے، تاہم وہ تمام شرائط جو سلطان سلیمان کی طرف سے تھیں نہایت دیانتداری کے ساتھ پوری کی گئیں۔ مبارزین روڈس نے وہاں سے نکلنے کے بعد 8 سال تک جزیرے کریٹ میں قیام کیا اور پھر مستقل طور پر جزیرے مالٹا میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس محاصرے میں عثمانیوں کے تقریباً 1000 سے لے کر 20,000 تک سپاہی شہید ہوئے تھے۔ یہ سلطان سلیمان کی تو مخص ابتدائی فتح تھی، جبکہ یورپ میں ایک بڑی فتح سلطان سلیمان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ فتح کیا تھی اور آخر کیسے صرف 2 گھنٹوں کی اس مختصر ترین جنگ نے یورپ کی تقدیر بدل کر رکھ دی، یہ سب انشاءاللہ ہم آٹومن امپائر سیریز کی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔